السلام علیکم خواتین و حضرات، میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک پروگرام بناؤں جس کے اندر بنیادی جو ہمارے کوشچنس ہیں اباؤٹ ریلیجن، اب کہ کہاں یہ پتہ ریلیجن کیوں آیا، اور یہ جو سزا جزا کا تصور ہے اور جنت اور دوزخ کا تصور ہے، یہ ایکچولی آیا کہاں سے۔ اب میں ان کو اس لیے اس پروگرام کے اندر ناظرہ کے اندر یہ شامل کیا پروگرام کہ تاکہ آپ لوگوں کو آپ لوگ مجھے جانتے ہیں ناظرہ کے تھرو، تو اس لیے آپ اس کو ضرور دیکھیں۔ یہ بڑا انفارمیٹیو ہے۔ آپ کو مولویوں نے بڑا بیوقوف بنایا ہوا ہے، میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ خام خواہ جھا کر اور ٹائم ضائع کیا ہوا انہوں نے اپنے پیسے کمانے کے چکر میں۔ تو آپ بیسیکلی جو ہے نا اللہ کا تصور سمجھیں کہ اللہ کا تصور کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں نے یہ ایک طویل نشست ہے ہماری، اس کے اندر تقریباً 20 منٹ تو کم از کم لگیں گے، تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ لیکن نیکسٹ ٹائم جو ہے نا میں اپنے دوسرے اسپریچول جو چینل ہے اس پہ ساری پروگرام سیریز کر رہا ہوں، اس میں قرآن کی تفسیر بھی میں شامل کروں گا اور چیزیں بھی شامل کروں گا، تو جڑے رہیے پروگرام کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 3 چیزیں آپ نے بہت سنی ہوگی انسان کے متعلق۔ نمبر 1 انسان کا جسم، دوسرا سول جسے روح کہتے ہیں، اور تیسرا اسپرٹ۔ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا اسپرٹ کیا ہوتی ہے، لیکن آج میں آپ کو بہت آسان الفاظ کے اندر بتاؤں گا اور آپ کو بالکل ایسا ہو جائے گا کہ واقعی یہ کیا مسئلہ کیا ہے۔ سب سے پہلے باڈی۔ اچھا، اس کے لیے میں آپ کو اگزامپل دوں گا۔ ایک اگزامپل یہ ہے کہ آپ نے مثال کوئی بھی فروٹ، چلو ہم نے انار خریدے، انار خریدنے کے بعد اب جو انار ہیں جس کے اندر گند بلا بھی ہے، چھلکے بھی ہیں اوپر ہیں، اندر دانے بھی ہیں، اور تو وہ جو کہلائے گا وہ باڈی کہلائے گا۔ جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے گندگی بھی ہوتی ہے، پیشاب بھی ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ باڈی اس طریقے سے ہے جیسے گھر میں رہ رہے ہیں لوگ۔ انسان جو ہے نا بیسیکلی اپنے گھر میں رہ رہا ہے، ہر انسان یونیک ہے، وہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے۔ تو اب آپ آئیں، جب آپ نے لے لیا انار، اب اس کے چھلکے اتارنے کے بعد آپ نے اس کے دانے نکالے، کیونکہ اور چیز تو نہیں آپ کھا سکتے، صرف دانے ہی کھا سکتے نا۔ تو دانے جو ہے نا وہ ہے سول، روح، اس کی روح ہے جو کہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے۔ اور اب اسپرٹ کیا ہے؟ اسپرٹ جب آپ انار کے دانے کھائیں گے اور اس کے اندر ٹیسٹ آئے گا نا آپ کو، دیٹ از اسپرٹ۔ تو اردو میں شاید کچھ اور کہتے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اسپرٹ جو تصور ہے نا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیوائن پاور ہوتی کیا ہے۔ اسپرٹ جو ہے نا وہ ڈیوائن پاور ہے۔ سول کیا ہے؟ سول صرف ایک چارجنگ کرنٹ ہے۔ وہ میں الگ پروگرام بناؤں گا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کس طرح موومنٹ کرتا ہے 6 مہینے کے بعد، جب وہ ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے تو وہ ریوالو کرتا ہے، تو اس سے جو ہے نا پاور جنریٹ ہوتی ہے، اور ریئیکشنری پاور ہوتی ہے، وہ سول کہلاتی ہے۔ وہ اٹیچ ہوتا ہے ناف کے ذریعے ماں کے ساتھ۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے لیکن میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اب آیا آپ کا مسئلہ کہ اسپرٹ کیا ہوتی ہے۔ اسپرٹ یہ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے مختلف میٹلز ہیں، جیسے اسے انرجی خارج ہوتی ہے، یہ سارا گیم جو ہے نا انرجی کا ہے۔ تو بہت سارے میٹلز ہیں جس طریقے سے سونا، چاندی، ایون یورینیم۔ یہاں مینیٹوبا کے اندر یورینیم کے بڑے ذخائر ہیں، اور اس کے اندر بہت احتیاط کرنی پڑتی، اس لیے کہ جب اگر کوئی کھدائی کرے نا، اس کو ذرا سا توڑی مارے نا اس کے اندر، تو اس کے جو آؤٹر آربٹ کے اندر جو پروٹونس ہوتے ہیں وہ بڑے لوز ہوتے ہیں، وہ نکلتے ہیں۔ جیسے ایٹم بم، ایٹم بم کے اندر ہوتا کیا ہے؟ جب وہ ایک نکلتا ہے پروٹون، پھر وہ 2 بناتا ہے، پھر 4 بناتا ہے، پھر 8 ڈبل ڈبل کرتا جاتا ہے۔ اس سے اب انہوں نے یوز کر لیا اس کو غلط کام کے لیے بھی، ایٹم بم بنانے مارنے کے لیے بنا لیا، لیکن آج کل تو خیر ایٹامک انرجی سے علاج بھی ہو رہا ہے۔ تو اب یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انرجی کی ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں، جیسے لائٹ انرجی ہے۔ انرجی جو ہوتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کو یاد رکھیے گا آپ۔ انرجی ٹرانسفر ہو سکتی ہے ایک شیپ سے دوسری شیپ میں، لیکن ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو اسپرٹ ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ باڈی بھی ختم ہو جائے گا، سول جو ہے جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہوا میں تحلیل ہو جائے گا، لیکن اسپرٹ باقی بچے گا آپ کا جو اوپر جائے گا۔ تو
اب میں بتا رہا تھا کہ ہیٹ انرجی اس طریقے سے آپ لائٹ انرجی مثال کے طور پر ابھی پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بلب جل رہا ہے، اس کے اندر جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ویزیبل ہے نا، تو لائٹ انرجی پینیٹریٹ نہیں کرتی بیہائنڈ دی والز، مطلب انسین جگہوں پہ آپ نہیں دیکھ سکتے، اس کے اندر اتنی پاور نہیں ہے. لیکن بعض میٹلز ایسے ہیں جیسے بھائی آپ یورینیم ہے، یا وہ جو ایکس رے کرتے ہیں تو کس طرح پیچھے سے بھی دیکھ لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے میٹلز، بہت سارے میٹلز ہیں اس قسم کے، بلکہ یورینیم سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو بہت آسانی سے اللہ تعالیٰ نے یقین مانی ہے کہ ہر چیز دی ہوئی ہے یہاں پر. اب ڈیوائن پاور جو ہے نا ایکچولی یہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہی ایکچولی خدا ہے، یہی خدا ہے. وہ خدا کس طریقے سے ہے کہ آسمان پہ جو سب سے پہلا جو آدم بنایا تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا، سب سے پہلا انسان جو تھا آدم علیہ السلام کو انہوں نے پتلا بنایا تھا، سب سے باڈی کلے اٹھا کر، مٹی اٹھا کر اس سے فرشتوں نے اس کا وہ بنا دیا تھا مجسمہ. اور اس کے اندر پھر جو تھا نا انہوں نے ایک قطرہ پلایا ڈیوائن پاور کا. دیکھیے پھر اس سے وہ کھڑا ہو گئے. قرآن میں خود لکھا ہوا ہے کہ ہم نے پھر تمہیں اس قابل کیا کہ تم چل سکو، پھر سکو، پھر روٹ بتائے، پھر سارا کچھ لیسن دیے کہ یہ چیزیں اچھی ہیں، یہ چیزیں بری ہیں، منع بھی کیا کہ اس درخت کی طرف نہ جاؤ. یہ کہانی آپ کو پتہ ہے لیکن یہ سچائی بھی ہے. لیکن میں صرف اتنا سا کہہ رہا ہوں کہ اس کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. جنت اور دوزخ دنیا میں ہی ہے. وہ میں اس کو نہیں کر رہا ہوں، وہ منع نہیں کر رہا کہ بھائی جو اس مذہب کے اندر ہے وہ کوئی غلط ہے، نہیں، مذہب بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کا بیسک فلسفی دیکھیں. انسان ہمیشہ جو تھا نا دو چیزوں سے ڈرتا رہا. ایک تو مرنے سے ہمیشہ ڈرتا ہے، اور جو اس کو نقصان پہنچائے، جانور، یہ وہ اژدہے، یہ وہ، ان سے ڈرتا رہا. اچھا جب بجلی کڑکتی تھی جب بھی ڈر جاتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ یہ آسمان کی کوئی چیز ہے، آسمان سے خدا جو ہے نا جھانک رہا ہے اور وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو آسمانی چیز ہے نا، اللہ کی جو چیز ہے، وہ کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. آپ اس سے اندازہ لگا لیں، بارش ہوتی ہے کوئی نقصان ہوتا ہے، سمندری طوفان آتے ہیں کوئی نقصان ہوتا ہے، ویسے نقصان تھوڑا سا ہوتا ہے ضرور ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہوگی تو آپ کو بھی تھوڑا بہت تو نقصان ہوگا، لیکن وہ نقصان فائدے کے لیے ہوتا ہے. تو اس لیے وہ جب بجلی کڑکتی تھی تو لوگ ڈر جاتے تھے. لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ان کو احساس ہوا کہ نہیں، ایکچولی اٹ از سائنس. ہیومن باڈی، ہیومن جو ہے نا وہ ایک مشین ہے صرف خالی، اس کی ایک وارنٹی ہے، اس کی 100 سال وارنٹی ہے. جس طرح گاڑی کی 5 سال ہوتی ہے، انسان کی 100 سال گارنٹی ہے. یعنی 100 سال تک وہ صحیح رہے گا اگر وہ رکھنا چاہے اپنے باڈی کو. اللہ نے نہیں منع کیا. اللہ آپ کو نہ تو بولے گا، نہ ویسے آپ کی کوئی مدد کرے گا، لیکن اشارتاً آپ کی ہیلپ کرے گا. اشارتاً اس طریقے سے کہ آپ کو کہے گا کہ بھائی آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، آپ غلط کام نہ کریں، آپ شراب نہ پئیں، آپ جوا نہ کھیلیں، آپ ڈرگس نہ لیں. وہ کیا ہے؟ وہ اسی لیے تو ہے جو مذہب آئے. تو مذہب اس لیے آئے کہ آپ کو ذرا بتا دیں کہ بھائی غلط کیا چیز ہے، صحیح کیا چیز ہے. اب میں اپنی ایک دوست کو میں بتانے لگا کہ دیکھیں پارسی جو مذہب ہے نا ایران کے اندر، ان میں 7 نمازیں ہیں. تو ایک دم انہوں نے کہا کہ دیکھو کتنے پارسی لوگ، پارسا لوگ ہیں. تو ذہن میں لوگوں کو یہی کہ پارسا وہی ہے جو کہ نماز پڑھتا ہے. اب دیکھیں، آپ غور سے دیکھیں، یہودیوں کی 3 نمازیں ہیں، اسلام میں 5 نمازیں ہیں، پارسی لوگوں کے اندر 7 نمازیں ہیں. پھر انہوں نے دن بھی بانٹ لیے، کسی نے فرائیڈے لے لیا، کسی نے سیٹرڈے لے لیا، کسی نے سنڈے لے لیا، کسی نے جمعرات لے لی. یہ سب پیسے کمانے کے چکر ہیں. یقین مانیے اللہ کو نہ تو تعریف کی ضرورت ہے. یقین مانیے تعریف اس طرح تھوڑی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں کہوں آپ نے والدین کی عزت کریں تو ظاہر آپ عزت دل سے کریں گے نا. یہ کہیں گے تو نہیں میرا والد بہت اچھا آدمی ہے، ابھی دل سے کریں گے. یہی فلسفہ جو ہے نا سمجھنے والا ہے کہ اللہ کا. اور جب عزت کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ مثال کے طور پر اپنے والد یا والدہ کو آپ کہ غلط کام نہ کریں، بلکہ جس طرح انہوں نے آپ کو تربیت دی ہے، ریزنگ کی ہے، اسی پیٹرن پر آپ آگے بڑھیں. یہ ہے عزت. تو اللہ ویسے ان کو والدین کو کیا ضرورت ہے عزت سے؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے یہ بتا دیجئے کوئی. اس طرح اللہ جس نے پورا وہ بنایا، آسمان بنایا، زمین بنائی، ہر چیز بنائی، تو اس کو یعنی مطلب اس کی تعریف، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعریف، ہر چیز صحیح ہے، ہر چیز صحیح ہے. لیکن انسان نے اپنی یہ پروٹیکشن کے لیے بنایا مذہب، پروٹیکشن کے لیے، بچانے کے لیے اپنے آپ کو. کہ کیونکہ انسان بیسیکلی تو
کرائم کرتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے کہ یار ٹھیک ہے ہم کوئی بات نہیں، انسان تو غلطی کا پتلا اللہ نے خود ہی کہہ دیا، تو اگر ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، نمازیں پڑھیں گے اور جو چاہے کرے، دس از رانگ. آپ کو اللہ اس طرح اچھا اب بات یہ اس طرح غلط پیش کیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کے متعلق سوچیں گے وہ بھی نہ غلط تو وہ بھی گناہ ملے گا. نہیں، کیوں گناہ ملے گا؟ آپ کی سوچ کو کوئی روک نہیں سکتا، آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی سوچ کے ذریعے کسی انسان کو نقصان پہنچ رہا ہے یا کسی جاندار کو یا بے جان ایون جانور کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر وہ اللہ آپ سے پوچھے گا. اللہ ایک فورس ہے نا، تو پوچھے گا آپ سے کہ بھائی یہ کیوں کیا تم نے؟ جب میں نے پیدا کیا تھا تم نے دیکھا، اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور وہ آپ کو صفحہ اٹھا کے پھینک دیتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے یا غلط مطلب وہ نقصان پہنچاتا ہے تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اسی طریقے سے ہمارا کچھ بھی نہیں ہے یہاں اس دنیا کے اندر. یہ سب جو زندگی ہے یہ ٹیمپرری ہے، لمحاتی زندگی ہے، تو اس کے اندر ہم نقصان کسی کو نہیں پہنچا سکتے. ہاں، دس از اے اپرچونیٹی، اس کے اندر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کو اگر غور سے دیکھیں آپ کیا چیز نہیں ہے، ہر قسم کا فروٹ ابھی میں ہو کر آیا، ہر چیز کی فروٹ، آپ کی اسپائسی چیزیں اور جراب والی دنیا جہان کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، کون سی کمی مجھے بتا دینا. ہمارے پاکستان میں تو خیر کمی ملتا ہے لیکن یہاں تو دنیا جہان سے آتا ہے فروٹ، آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. تو یہ اللہ نے دیے مختلف خطوں کے اندر نوازا ہے، ہر ایک کو نوازا ہے. یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یار مجھے کم ہے اور مجھے زیادہ نہیں. کسی کو انناس دے دیا، کسی کو پائن ایپل دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا. آپ یہ نہ سمجھیں، سونا چاندی تیل سب کو دیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف عرب کے اندر ہے. عربوں کا مسلمان اسلام نہیں ہے یہ خالی. اگر آپ یہ کوئی سمجھتے ہیں نا کہ ہم عربوں کا اسلام ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کسی غلط فتوے کی طرف نہ جائیے گا. میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ مذہب جو ہے نا وہ آپ کے اپنے گھر میں ہے اور آپ کے اندر موجود ہے. بت پرستی مت کیجیے، بت پرستی مت کیجیے. جب آپ فیس ٹو فیس اللہ سے بات کریں گے نا تو اللہ کو پا لیں گے، یقین مانیے. یہ بہت آسان ترکیب ہے کہ اپنے دل سے جتنی غلط باتیں وہ آپ نکال دیں اور یہ نہ سوچیں کہ دوسرا جو کافر ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ تو دوزخ میں جائے گا اور ہم صرف ہیں اس بات کی کہ ہمارے لیے جنت بنائی گئی. غلط ہے، غلط. جنت ہر اس شخص کے لیے ہے جو نیک کام کرتا ہے اور جہنم ہر اس شخص کے لیے ہے جو غلط کام کرتا ہے. اب یہ میں مانتا ہوں کہ اگر غلط سوچنا بھی غلط ہے، ویسے اگر کسی کے لیے غلط سوچے وہ بھی غلط ہے، لیکن اللہ اس پہ قادر ہے، اس کو معاف کر سکتا ہے اگر اس سے کسی کا مجرم ہے. ایک آدمی کے ساتھ کچھ ہو گیا زیادتی، وہ جھنجھلا رہا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ اس نے کوئی انتقام تو نہیں لیا نا، لیکن سوچ تو رہا ہے اس کے دماغ. تو اس سوچ پہ آپ بائنڈنگس نہیں مت رکھیں. جو پاکستانی قوم تباہ ہو چکی ہے نا وہ اسی لیے ہوئی ہے کہ ان کی سوچ پابندی ہے. میں جب یہاں آیا مغربی دنیا کے اندر تو میری سوچ آزاد ہو گئی. مجھے بہت ڈپریس تھا، مطلب پریس تھا کہ بھائی دبا کے رکھا ہوا تھا. والدین نے اس طرح تربیت کی تھی، اچھی تھی وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ان کی خدا نہ کرے، لیکن جب یہاں آئے تو پتہ چلا کہ نہیں. جب تک آپ کانفیڈنس نہیں آئے گا نا آپ کے اندر کہ آپ کا مقصد کیا ہے، ایک عام آدمی نہیں ہے آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے، آپ کے اندر بہت طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے اور آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ سمجھ چکے ہیں مغربی طاقتیں، آپ سے زیادہ اللہ کو پیار یہ کرتے ہیں، یقین مانیے. اللہ کو پیار یہ تھوڑی ہے کہ صرف نماز پڑھ کے آپ بس دو چار فو 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 کر دیا اور نہیں. غلط ہے. آپ ان کی حال تو دیکھیں مولویوں کے، کیا کروڑ ارب پتی ہیں یہ مولوی سارے. یہ اس کے اندر قبرستان کے اندر انہوں نے چادریں چلاتے ہیں، یہ سارا ان کا پورا مافیا کام کرتا ہے. میرے بھائی آپ اس کو خدا کے واسطے سوچیں کہ کیا ہے انسانیت. انسان بڑی چیز ہے. تو قرآن خود کہہ دیتا ہے کہ ایک انسان کی جان خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ قیمتی ہے میرے لیے. تو اب بتائیے، اس نے تو خانہ کعبہ سے بھی وہ کہہ دیا کہ افضل ہے. تو اس لیے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب اچھی طرح سمجھ جائیں گے آپ کہ مقصد کیا ہے اس کا، اس مذہب کا، تو آپ صحیح راستے پہ چل پڑیں گے. آپ کو نہ صرف جنت یہاں مل جائے گی بلکہ آخرت میں مل جائے گی. یہ نہیں ہے جو تصور ہے نا کہ آسمان پہ ایک اللہ بیٹھا ہوا ہے تخت سنبھالے ہوئے فرشتے اور وہ تو طے ہے خالی ہوا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، آسمان پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو مایوسی ہوگی جب پہنچیں گے نا کہ وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، سارا کچھ تو اس نے یہاں اتار دیا دنیا میں. اچھا اب قیامت کی بات میں کر لوں آخر کے اندر. قیامت بالکل میں تو 100% مان رہا ہوں کہ جو بھی قرآن میں لکھا ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں لکھا، نیو ٹیسٹیمنٹ، سب کچھ صحیح ہے. قیامت بھی آئے گی ایک دن.
بھائی قیامتیں تو آ رہی ہیں پیچھے. آپ یونیورس کو اٹھا کے دیکھیں ذرا, یونیورس کے ذرا ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ جا کے, اتنے ستارے ہیں کہ اتنے انسان نہیں ہوں گے. تو اس کے اندر اسی قسم کے جیسے ہماری زمین ہے نا, ایسے لاکھوں کروڑوں وہ ہیں, اس پہ انسان بھی آباد ہیں. تو پیچھے سے وہ ایک تباہ ہو جاتا ہے, پھر دوسرا بنتا ہے, پھر تیسرا بنتا ہے. ایسی دنیا کے اندر بھی تباہی آئے گی اور قیامت آئے گی, کیونکہ یہ ایک نیچر ہے. نیچر کو سمجھنے کی کوشش کرے. نیچر از روتھ لیس, بے رحم ہے. وہ نہیں, اس کو نہیں, اس کا اپنا رول ہے, اس رول پہ چلتی ہے وہ صرف. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں مٹھائی بانٹ دوں گا, اللہ کے نام پہ یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا, کوئی فائدہ نہیں, سب بیکار ہے. آپ اس فلسفے کو سمجھیں, غریبوں کی مدد کیجیے, اپنی باڈی کا بھی خیال کریں, تو نہ صرف دنیا میں جنت ملے گی بلکہ آخرت میں مل جائے گی. امید ہے کہ اپنا خیال رکھیے گا, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اچھے پروگرام اب سیریز میں کروں گا, جس میں اور ڈیٹیلز قرآن کی میں نے تشریح مجھے مل گئی, ایک دوست نے دے دی ہے مجھے, جو را دی ہے بالکل, مطلب یعنی جو اوریجنل ہے. تو میں اس کو پڑھ کر اور ہر اس کی بتاؤں گا آپ کو کہ کیا مقصد کیا قرآن کا. امید اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.